جہنم میں ڈال دیا۔ تمہارا کیا خیال ہے سوئے ہوئے مسلمانوں کو مارنے والوں، مسلمانوں کی بلڈنگوں کو برباد کرنے والوں، مسلمان ملکوں میں فساد پھیلانے والوں، ادھر تو بلی کی قاتلہ عورت جہنم میں جا رہی ہے اور تم زندہ سلامت مسلمان جدی پشتی کو قتل کر رہے ہو۔ بخاری و مسلم میں ہے، صحیح مسلم میں ہے، ایک بدکار عورت، یہ دین رحمت ہے، اسلام دین رحمت ہے، ایک بدکار زانیہ گندی عورت ایک کتے کو دیکھ رہی، وہ پیاس سے تڑپ کے مر رہا، اپنا دوپٹے سے جوتا باندھ کے کنویں میں اتارتی ہے، پانی نکال کے اس کے سامنے رکھتی ہے، وہ تڑپتا ہوا کتا گلی زمین چاٹنے والا اس زانیہ کا نکالا ہوا پانی پی کے دم ہلاتا ہوا چل دیتا ہے۔ یہ اسلام دین رحمت ہے۔ اللہ کو اپنی اس بندی پر اتنا رحم آتا ہے، اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ بخاری و مسلم میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کے لیے حلال نہیں، مسلمان کے لیے حلال نہیں کیا خودکش حملہ کر دے چوکی پر، مسلمان مواحد پولیس والوں کو مار دے، بلڈنگوں میں حملے کرے، سوئے ہوئے مسلمانوں کو مارے، ایک کافر کو مارنے کے لیے 20 مسلمان بھی رگڑ دے۔ نہیں میرے بھائی، نبی کی حدیث پہ غور کرو، ایک مسلمان کے لیے جائز نہیں وہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ ناراض رہے۔ مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ ناراض نہیں رہ سکتا، اس کو قتل کیسے کر سکتا ہے، اس کا خون کیسے پی سکتا ہے؟ اخبارات آپ ہی پڑھتے ہوں گے، ایک پھٹتا ہے 2 کافر مرتے ہیں، 7-20 مسلمان مر جاتے ہیں، ان مسلمانوں کا خون کس کے سر پہ ہے؟ ارے یہ تو جدی پشتی مسلمان۔ خالد بن ولید ایک کافر کو پکڑتے ہیں، زمین پہ گرا لیتے ہیں، تلوار بلند ہوتی ہے اس کافر کی گردن کاٹنے کے لیے، اس کی زبان سے جملے نکلتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نیچے گرا ہوا کافر، خالد بن ولید اس کے اوپر چڑھے ہوئے، تلوار اٹھی ہوئی، یہ سارا منظر کیا بتا رہا ہے کہ یہ کافر ڈر گیا تھا، ظاہر یہی کہہ رہا ہے کہ اس نے ڈر کے کلمہ پڑھا ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ وارضا اس کے کلمے کے اعتبار نہیں کرتے، اس کو کاٹ ڈالتے ہیں۔ ماجرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں پیش ہوتا ہے، اللہ کے پیارے حبیب آپ کے ساتھی نے اس کو قتل کر ڈالا، اور یہ زبان سے کہہ رہا تھا لا الہ الا اللہ۔ پوچھتے ہیں خالد قیامت کے دن تیرا کیا حال ہوگا، تو کس طرح اللہ کے دربار میں پیش ہوگا جب یہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر لا الہ الا اللہ پڑھے گا اور پیش کرے گا، تجھے کیا چیز چھڑائے گی؟ خالد بن ولید کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے ڈر کے کلمہ پڑھا تھا، اس نے ڈر کے کلمہ پڑھا تھا۔ پیارے حبیب کہتے ہیں خالد کیا تو نے اس کا دل چیر کے دیکھ لیا تھا کہ یہ سچا کلمہ نہیں پڑھ رہا، ڈر کے پڑھ رہا ہے؟ اپنے ہاتھوں کو اپنے سر پہ رکھ کر کہتے ہیں اللہ میں خالد کے اس عمل سے بری ہوں۔ خالد فرماتے ہیں مجھے یہ گمان ہوا کہ کاش میں نے آج ہی کلمہ پڑھا ہوتا اور میں آج ہی مسلمان ہوا ہوتا، میرا یہ گناہ معاف ہو چکا ہوتا۔ یہ تو وہ ہے لوگوں جو کافر تھا، میدان جہاد میں مسلمانوں سے لڑنے کے لیے نکلا تھا، نیچے گر کے تلوار دے کے کلمہ پڑھا، ظاہر یہی لگا کہ اس نے ڈر کے پڑھا ہوگا، اسی فیصلے پر خالد نے اس کو مارا۔ لیکن اے خودکش کاروائیاں کرنے والوں، اے مسلمانوں کو مارنے والوں، اے مسلمان رجال الامن کو قتل کرنے والوں، یہ تو جدی پشتی مسلمان ہیں، قیامت کے دن جب یہ اپنے کلمے پیش کریں گے تمہیں کون سی چیز اللہ کے دربار سے چھڑوائے گی؟ یہی کفار چاہتے ہیں، یہی اغیار چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کی یہ بستی، مسلمانوں کا یہ ملک، مسلمانوں کی یہ مملکت
اس کا امن برباد ہو، ان کا امن ختم ہو جائے، یہاں پر خوف کے سائے طاری ہو جائیں، یہاں پر ایک دوسرے کے لیے یہ خود ہی اٹھ کے لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ اسلام اس کو کتنی سختی سے منع کرتا ہے۔ آئیے قرآن حکیم کی آیات پہ غور کریں۔ والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا۔ جو لوگ تکلیف دیتے ہیں مومنوں کو، جو لوگ تکلیف دیتے ہیں مومن عورتوں کو، مومن مرد ہو یا مومن عورتیں ہوں، ان کو تکلیف دیں، ان کو اس جرم کی سزا دے جو جرم انہوں نے کیا نہیں تھا۔ تو پھر سن لو، ایسا کرنے والے بڑے ہی بہتان کے اندر اور سری گناہ کا بوجھ اٹھائے ہوئے، یہ تو اپنے فندقوں میں سو رہے، تم نے رات کو آ کر بم نصب کیا، پوری بلڈنگ کو اڑا دیا، مان بھی لیا جائے کہ وہ سارے کلمہ پڑھنے والے نہیں تھے، صرف ایک کلمہ پڑھنے والا بھی اگر ان کے ساتھ مارا گیا جو اللہ کی توحید کو مانتا تھا، تو سنو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، اللہ کے ہاں، اللہ کے دربار میں، اللہ کے ہاں پوری کائنات کے برباد ہونے سے زیادہ بات یہ ہے کسی ایک مسلمان کو قتل کر دیا جائے۔ اللہ اکبر، پوری کائنات برباد ہو جائے، اللہ کے ہاں اس کی وہ اہمیت نہیں ہے جتنا ایک کلمہ پڑھنے والا مسلمان قتل ہونے کا اللہ کے ہاں اہمیت ہے۔ قیامت کے دن یہ مواحد، یہ کلمہ گو، یہ اللہ کی توحید کو ماننے والے، رسول اللہ کی رسالت کو ماننے والے جب اللہ کے دربار میں اپنی اس توحید کو پیش کریں گے تو ان کو قتل کرنے والوں کے پاس اللہ کے دربار میں کون سا عمل ہوگا جو انہیں چھڑا سکے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اسی لیے یہ معاملہ بڑا خطرناک ہے، بڑا غور طلب ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، کوئی مسلمان دوسرے مسلمان بھائی کو یہ نہ کہے او اے کافر۔ تم کوئی دوسرے مسلمان کو یا کافر، اے کافر یہ کہہ کر نہ پکارو، اس پہ کفر کا فتویٰ نہ لگاؤ۔ کیوں؟ کیونکہ اگر تم اسے کافر کہہ دو گے تم دونوں میں سے ایک کافر ضرور ہے۔ اگر تم کافر کہہ دو گے تو دونوں میں سے ایک کافر ضرور ہے، یا تو جس کو کافر کہا گیا ہے وہی کافر ہے، اور اگر وہ کافر نہیں ہے، وہ موحد ہے، متبع سنت ہے، نبی کے دین پہ چلنے والا ہے، تو کہنے والے پر کفر واپس لوٹ آئے گا۔ یہ جملہ بڑا آسان ہمارے بولنے کے لیے، لیکن اللہ کے دربار میں بڑا بھاری ہے۔ فرد واحد کو کافر کہنا، شخص واحد کو کافر کہنا، ایک کافر، فرمایا دونوں میں سے ایک ضروری ہے، یا وہ کافر ہے جس کو کہا گیا، یا پھر کفر لوٹ کر اس کہنے والے کے اوپر آ جاتا ہے۔ یہ دہشت گردی زمین میں فساد ہے، اور اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا۔ آئیے قرآن حکیم کو سنیں، وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ فِيهَا وَيَهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ۔ جب وہ لوٹ کر جاتا ہے تو زمین میں فساد پھیلانے کی، کھیتی اور نسلوں کو برباد کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے، اور اللہ فساد کو کبھی پسند نہیں کرتا۔ یہ حملے کرنے والے، یہ مسلمان انسانوں کی بلڈنگوں کو برباد کرنے والے، یہ مسلمان ممالک کی املاک کو خراب کرنے والے، یہ کلمہ گو مسلمانوں کو قتل کرنے والے اللہ کے دربار میں یہ فسادی ہے، اور فسادیوں کو اللہ بالکل پسند نہیں کرتا۔ خبر اور ریاض کے اندر بم کے دھماکے کرنے والوں، جہاد کے نام پر مسلمانوں کو، مسلمان بھائیوں کو مارنے والوں، خودکش حملے کر کے ایک کافر کے ساتھ 20 مسلمانوں کو مار دینے والوں، ذرا قرآن حکیم کی آیت پہ تو غور کرنا، اپنے گھر میں رکھے ہوئے قرآن کو پڑھنا۔ مالک عز و جل فرماتا ہے، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔
جو کوئی ایک مسلمان کو قتل کرے، رجال الامن پہرے پہ کھڑے ہوئے